بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ بخیریت ہوں گے اور جو کام آپ حضرات نے اس سے پہلے کیا ہے اس کو بخوبی اپنے ذہن میں ضبط کر چکے ہوں گے۔ آج ہم نے یہ ہمارا لیکچر نمبر 20 ہے اور جماعت نہم مضمون اردو کے سبق امتحان کی پیراگراف کی تشریح ہم نے کرنی ہے۔ یہ بچوں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا سبق نمبر 9 ہے اور پیراگراف کی تشریح کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں وہ ہم پہلے کر چکے۔ سبق کی بلند خوانی بھی ہم نے کر لی اور اس کے بعد ہم نے اس کی تفہیم بھی کر لی اور اس کے بعد اس کا خلاصہ بھی ہم نے دہرا بھی لیا، یاد بھی کر لیا۔ تو بچوں اب اس کے بعد تشریح کرنا انتہائی آسان ہوتی ہے۔ میں آپ حضرات کو تشریح نہیں کرواتا بلکہ تشریح کا طریقہ بتاتا ہوں اور تشریح تھوڑی سی آپ کو بطور ماڈل کے کر کے دیتا ہوں، کیونکہ یہ تشریح جب آپ طریقہ سیکھیں گے تو آپ اس پہرے کی بھی تشریح کر سکیں گے جو پہرا آپ نے تشریح کے حوالے سے نہیں پڑھا اور نہیں دیکھا، اور جو اگر آپ کو تشریح کروا دوں، صرف تشریح کروا دوں تو وہ تو ہر کی بک میں لکھی ہے، ہر جگہ پہ لکھی ہے، تو وہ اس کا کوئی مقصد نہیں، کیونکہ وہ جس پہرے کی آپ کر لیں گے، جس پہرے کی آپ تشریح کر لیں گے، اگر وہ آ گیا تو آپ کی تشریح درست ہو جائے گی ورنہ غلط ہو جائے گی۔ تو اس لیے بچوں میں نے آپ کو طریقہ بتانا ہے آج بھی پیراگراف کی تشریح کا، اور یہ طریقہ بار بار کیوں بتاتا ہوں تاکہ آپ کے اس طرح ذہن نشین ہو جائے کہ جب کسی سبق سے بھی پہرا آ جائے تو آپ کے اندر گھبراہٹ نہ آئے بلکہ آپ بڑی خوشی سے سینہ تان کر اس کی تشریح کے لیے آگے بڑھیں۔ تو بچوں آج مثلاً ایک پہرا ہم لے رہے ہیں، یہ ہمارے سبق امتحان میں سے ہی ہے اور سبق امتحان کا صفحہ نمبر 71 ہے۔ ممکن ہے کسی دوسری کتاب میں تھوڑا سا کوئی صفحہ آگے پیچھے بھی ہو، لیکن صفحہ نمبر 71 ہے۔ اس کا یہ پہرے کے نیچے سے گنے تو 1 2 3 4 5ویں لائن ہے بھائی بچوں کہ میں نے گھر میں بہت کہا کہ ابھی میں امتحان کے لیے جیسا چاہیے ویسا تیار نہیں ہوں، لیکن میری مسلسل حاضری، لا کلاس اور شبانہ روز کی محنت نے ان کے دلوں پر سکہ بٹھا رکھا تھا۔ وہ کب ماننے والے تھے، پھر بھی احتیاطاً اپنے بچاؤ کے لیے ان سے کہہ دیا کہ اگر میں فیل ہو جاؤں تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی، کیونکہ میں اپنے آپ کو ابھی امتحان کے قابل ہی نہیں پاتا۔ لیکن والد صاحب مسکرا کر بولے کہ امتحان سے کیوں ڈرے جاتے ہو، جب محنت کی ہے تو شریک بھی ہو جاؤ، کامیابی اور ناکامی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مرد باید کے ہراساں نہ شود۔ تو بچوں اتنا پہرا مثلاً اگر آپ کے پیپر میں آتا ہے یا کسی ٹیسٹ میں آتا ہے تو اس کے اندر ایک تو یہ ہوگا کہ 4 الفاظ انڈر لائن کیے ہوئے ہوں گے اور ساتھ یہ پیرا لکھا ہوا آپ کے سامنے ہوگا، اور سوال یہ ہوگا کہ درج ذیل 2 پیرے ہوں گے اس طرح کے پیپر میں، درج ذیل دو پیروں کی تشریح کریں، اس طرح کے حوالہ متن بھی ذکر ہو۔ تو بچوں اس کے لیے چاہے وہ یہ لکھیں چاہے نہ لکھیں، جب کبھی آپ سے کوئی تشریح مانگے گا تو آپ نے یہی 3 عنوان کے ساتھ تشریح لکھنی ہے۔ نمبر 1 پہ حوالہ متن، اس کا ہوتا ہے 1 نمبر۔ نمبر 2 پہ حل لغات، 4 الفاظ کے معنی لکھنے ہوں گے، اس کے 2 نمبر ہوتے ہیں۔ نمبر 3 پہ تشریح، اور تشریح کے بچوں آپ کے 2 نمبر باقی رہ جائیں گے۔ تو ان 3 عنوانات کے ساتھ اس سے پہلے ایک چوتھا عنوان بھی ہوا کرتا تھا، سیاق و سباق، لیکن وہ سیاق و سباق اب ختم کر دیا گیا ہے، اس لیے اس کا کوئی نمبر نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بچہ لکھ بھی دیتا ہے تو اس کا نمبر کوئی نہیں۔ اور بچوں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ 9ویں 10ویں کے جو پیپر ہوتے ہیں ان میں وقت انتہائی اہم ہوتا ہے۔ ہمیشہ پیپر میں اگر مسئلہ آتا ہے تو ٹائم مینجمنٹ کی وجہ سے آتا ہے، اس لیے آپ نے فالتو بھی کوئی زیادہ کام نہیں کرنا۔ اچھا، تو اب یہ جو پیرا ہمارے سامنے ہے بھائی بچوں، اس میں حوالہ متن کیا ہے؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں نا حوالہ متن میں، ایک مصنف کا نام، ایک سبق کا نام۔ بہت پڑھا آپ نے، مصنف کا نام کیا تھا؟ فرحت اللہ بیگ، اور سبق کا نام کیا تھا؟ امتحان۔ اس کے بعد بچوں دوسرا عنوان ہمارا کیا ہوتا ہے؟ حل لغات میں ہم نے الفاظ معنی لکھنے ہوتے ہیں۔ تو بچوں لائن لگا کے
4 الفاظ ہوں گے تو 4 الفاظ کے لیے جتنی جگہ چاہیے اتنی لائن لگا لیں، ایک طرف الفاظ لکھ دیں ایک طرف معنی لکھ دیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر لفظ کو لکھ کر بریکٹ میں اس کا معنی لکھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو بچوں یہاں کون کون سے الفاظ ہیں، جیسے دیکھیں یہاں پہ آپ کو انڈر لائن کیے ہوئے، یہاں تو انڈر لائن نہیں کیے ہوئے لیکن پیپر میں انڈر لائن ہوں گے۔ یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ شبانہ روز ایک مشکل لفظ ہے، سکہ بٹھا دیا ایک مشکل لفظ ہے، تو شبانہ روز کا معنی ہوتا ہے دن رات کی، شبانہ روز کی محنت، دن رات کی محنت، دلوں پر سکہ بٹھا رکھا تھا، روب جما رکھا تھا، یقین دلا رکھا تھا کہ اتنی محنت میں نے کی ہے اور اس طرح سے یہ ہوا۔ پھر اس کے بعد دیکھو کہ مرد باید کے ہراسانہ شود ڈرتا نہیں، مرد وہ ہوتا ہے جو ڈرتا نہیں۔ تو اس طرح سے مثلا جتنے بھی 4 الفاظ جون سے بھی انڈر لائن کیے ہوئے ہوں گے ان کو آپ نے ان کے معنی لکھنے ہیں۔ اس کے بعد بچوں آپ نے کیا عنوان دینا ہے، تشریح، اور تشریح میں آپ نے کتنے پیرے لکھنے ہیں، 3۔ پہلا پیرا 3-4 لائنوں کا، تیسرا پیرا 3-4 لائنوں کا، درمیان والا پیرا 7-8 لائنوں کا۔ کس طرح بھائی بچوں، پہلے پیرے میں آپ نے اس پیرے سے پہلے کچھ باتیں جو ہو رہی تھیں وہ آپ نے لکھنی ہیں، تو آپ نے خلاصے کی مدد سے آپ کے ذہن میں بات آ گئی ہوگی کہ اس سے پہلے کیا تھا، میں نے گھر میں بہت کہا کہ میں ابھی امتحان کے لیے، تو اس سے پہلے کیا ذکر ہو رہا تھا بھائی بچوں، اس سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ مصنف یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ماں باپ کو دھوکے میں رکھنے کے لیے کیا ترتیب بنائی، کہ میں نے انہیں کہا کہ مجھے علیحدہ کمرہ چاہیے، جب انہوں نے علیحدہ کمرہ دے دیا تو میں نے وہ کمرے میں 7 بجے آ کے سو جاتا اور صبح اٹھ جاتا، اور اگر کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا تو جاگ رہا ہوتا تو اسے ڈانٹ دیتا، اور نہ جاگتا تو صبح کہتا کہ میں دروازہ درمیان میں اٹھ کے نہیں کھولا کرتا ہوتا۔ اسی طرح اگر لیمپ کی جو چمنی تھی وہ بڑھ کر سیاہ ہو جاتی تو سمجھا جاتا کہ یار اس کی مصروفیت ہی اتنی، اس نے لیمپ کو دیکھا ہی نہیں۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، بس اتنی 2 باتیں 4-3 لکھ دو۔ اس کے بعد پھر آپ لکھو گے کہ تشریح طلب پیراگراف میں، اب دیکھو اس پیرے میں مصنف کیا بتا رہا ہے بھائی بچوں، کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جب امتحان کی باری آئی اور مجھے امتحان دینے کے لیے کہا تو پھر میں نے گھر والوں سے یہ کہا کہ جی میں اپنے آپ کو امتحان کے لیے تیار نہیں سمجھ رہا، اور کیونکہ اگرچہ میں نے محنت بھی کی ہے اور میں اپنی کلاس میں بھی باقاعدہ رہا ہوں، رات سے لے کر رات گئے تک پڑھتا بھی رہا ہوں، سب کچھ ہے، لیکن لا کلاس اتنا اس کا سٹینڈرڈ ہے، اتنا اس کا معیار ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ میں ابھی امتحان دے لوں، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں اگلی دفعہ امتحان دوں۔ لیکن والد صاحب کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا ایسا نہیں ہونا، کیونکہ والد صاحب کو یہ پتہ تھا کہ ایک بچہ صبح ہر روز کلاس میں بھی جاتا ہے، وہ وہاں بھی پڑھتا ہوگا، پھر رات کو بھی اتنی محنت کرتا ہے کہ 7 بجے سے لے کر صبح تک اور رات گئے تک پتہ نہیں کس وقت تک پڑھتا رہتا ہے، تو پھر آخر یہ کیا کرتا ہے، اس سے زیادہ کتنی محنت چاہیے ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ امتحان سے اسے نا یوں ہی نفسیاتی طور پر ایک ڈر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی امتحان سے کیوں ڈرتے ہو، امتحان ہوتے ہی دینے کے لیے ہیں، اور خدا نہ خواستہ کیا ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ ناکام ہو جاؤ گے نا، تو کہتے ہیں امتحان میں شریک ہو جاؤ، کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور بھائی مرد تو وہ ہوتے ہیں جو کسی کام سے ڈرتے نہیں ہوتے، تو امتحان دینے سے کیوں ڈر رہے ہو، تو یہ بات آپ نے لکھ دینی ہے تشریح طلب پیراگراف میں۔ اور تشریح طلب پیراگراف کے بعد بیٹا آپ نے کیا لکھنا ہے کہ تشریح طلب پیراگراف کے بعد پھر اس نے تقدیر اور تدبیر پر ایک لیکچر دینا شروع کر دیا۔ بہرحال وہ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ شریک ہوا، جیسے کیسے ہوا، پیپر دیے اور بالآخر وہ فیل ہو گیا، اور والد صاحب نے کہا کہ اچھا بھائی فیل ہو گیا تو پھر سے ہی اس نے یہ بات باور کروا دی نا کہ یہ کسی نے میرے پرچے کسی دوسرے کے کھاتے میں ڈال دیں، تو کہا کہ اچھا یار اب بے ایمان لوگ ہیں تو کیا کریں، آخر بے ایمانی کب تک کریں گے، 100 دن چور کے تو ایک دن شاہ کا، اگر 100 دفعہ بھی کوئی بے ایمانی کرے گا تو ایک دن آخر اس کی ساری بے ایمانیوں کو واشگاف کر ہی دیتا ہے، اور جو سچا آدمی ہوتا ہے وہ کامیاب ہو کر ہی رہتا ہے۔ تو بچوں یہ آپ کی تشریح ہے، 3 ہیڈنگز میں نے آپ کو بتا دی، تینوں میں کیا کیا میٹیریل ڈالنا ہے وہ آپ کو بتا دیا، اس سے پہلے 2 تشریحوں میں میں نے آپ کو وائٹ بورڈ پہ لکھ کے بھی بتا دیا۔ اب بچوں آپ کو کوئی لکھنے کی ضرورت نہیں، یاد دہانی اور رویہ کے طور پر میں اگلے سبقوں میں بھی انشاءاللہ ایک پیراگراف کی تشریح آپ کو کرواتا رہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ بہترین تشریح کرنے والے بنیں گے۔ اور بچوں
چاہے اشعار کی تشریح ہو یا پیراگراف کی. اس سے بچے بہت ڈرتے ہیں پیپر میں، لیکن مجھے اب امید ہے کہ آپ ڈریں گے نہیں بلکہ سینہ تان کر آپ انشاءاللہ اس کام کے لیے تیار ہو جائیں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.